اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی باتیں تم کو بڑی اچھی لگیں گی اور وہ اپنے دل پر اللہ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، حالانکہ وہ بدترین اور سخت ترین دشمن ہوتے ہیں. وہ جب سامنے سے ہٹتے ہیں تو علاقے میں ان کی تگ و دو فساد و بگاڑ کے لیے اور کھیتوں اور جانوروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا تکبر گناہ پر انہیں اور جما دیتا ہے، تو ان کے لیے جہنم کافی ہے جو بڑا برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی ذات کا سودا کرتے ہیں، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر پورے اسلام میں کلی طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اگر صاف اور واضح ہدایت کے بعد بھی تمہارے قدم ڈگمگائیں اور تم پھسلو تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. کیا لوگ اس دن کے انتظار میں ہیں جب اللہ بدلیوں کے سائے میں آئے گا اور فرشتے حاضر ہوں گے اور معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوں گے. محترم سامعین، قرآن پاک کی یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ جو آیات ہے سورہ بقرہ کی آیات ہے اور 25واں رکوع ختم ہوا ہے. ان آیات کا پس منظر کیا ہے، میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، مختصراً اس کو سمجھیے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا، بڑی ادب سے، عاجزی سے، نرمی سے اور تمیز سے بیٹھتا اور قسمیں کھا کھا کر یہ کہتا کہ میں یقیناً آپ کو مان چکا ہوں، اسلام کو مان چکا ہوں، اسلام مجھے اچھا لگتا ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں. اور خیر خواہانہ جذبات ان کے سامنے رکھتا، اور جیسے ہی آپ سے ہٹتا تو فساد، بگاڑ، کرپشن، آپ اور آپ کے صحابہ کی دشمنی میں ان کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، ان کے مال اور جان
کو نقصان پہنچانے کے لیے تگ و دو میں لگنا، یہ اس کا مشغلہ ہوتا ہے۔ تو پہلی اور دوسری اور اسی طریقے سے آگے کی ایک آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ کچھ لوگ ہیں جن کی باتیں آپ کو بڑی میٹھی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، دل کو بھاتی ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آ جاتی ہے کہ کتنا پیارا آدمی ہے، کتنا میٹھا بولتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ، میں رب جانتا ہوں اس کے دل میں کیا پلاننگ ہے، تمہارے خلاف یہ کیا کیا سازشیں رچ رہا ہے تمہاری مجلس سے ہٹنے کے بعد۔ وہ اخنس بن شریق تھا جو آپ کی مجلس سے ہٹا تو مسلمانوں کا کچھ مال پڑا تھا، کچھ چارہ پڑا تھا، کچھ گدھے وغیرہ جو کھچر جس پر سامان لاتے تھے، اس کے اندر آگ لگا دی، اور آپ کے صحابہ کرام کے مال کو اس نے نقصان پہنچایا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، آپ کے کھیت کھلیان کو، آپ کی جانوں کو، یہ تو دشمن ہے، یہ تو برباد کرنا چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سخت ترین دشمن ہے جس کی باتیں آپ کو میٹھی لگتی ہیں۔ تو اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ایمان والا سیدھا سادہ ہونا چاہیے، ایمان والا جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ ایمان والے کا یہ ہپوکریسی یا منافقت والا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں آپ کے نظروں میں بھی وہ لوگ ہیں اور میری نظروں میں بھی وہ لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ اتنے میٹھے، اتنے پیارے، اتنے بڑے بڑے نام آپ کو دیں گے، آپ کی عزت میں، آپ کے احترام میں، آپ کی تعریف میں پل باندھے گا، لیکن جیسے ہی اس کا دشمن سامنے آیا یا اس کا اور کوئی بندہ سامنے آیا تو آنکھ مار کر کے اس کی بے عزتی کرتا، اور یعنی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ آپ دیکھ بھی لیتے ہیں اس کے چہرے سے کہ یہ بظاہر تو میری تعریف کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں دل میں میرا دشمن ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسے کئی چہرے آپ کے سامنے۔ یہ مومن ایسا نہیں ہوتا، یہ وہی ہے جو منافقت ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر بڑے صاف ستھرے سیدھے سادے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کے خاندان میں آگ لگا دے گا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتا، یہ تو اتنا اچھا بندہ، اتنے پیاری پیاری باتیں کرتا ہے۔ ایسے تو اس زمانے میں بھی یہ شخص تھا جو نبی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے، آگے کی آیت دیکھی کیا غضب کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ڈرو اللہ سے، کیا کر رہے ہو آپ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا لحاظ رکھو، شرم کرو اللہ کی۔ جب ان کو یعنی نصیحت کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے تو ان کی عزت کی وجہ سے یعنی وہ اپنے آپ میں بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھائے، یہ چھوٹا انسان مجھے سمجھائے۔ آپ کے سامنے ایسے کئی لوگ ہیں، ایک جیسے لڑکی والے سمجھ لیجئے، لڑکی والے لڑکے والوں کو اگر سمجھائے تو لڑکے والے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، یہ ان کی حیثیت کیا ہے، تمہاری بچی لے جا رہے شکر مانو، آپ ہمیں سمجھاؤ گے، آپ ہمیں نصیحت کرو گے۔ ایسے ہی جو چودھری، جو مکھیا، جو نیتا، جو ہوتا ہے گاؤں سرپنچ ٹائپ کے، آپ ان کو سمجھاؤ تو وہ اپنے آپ میں اپنی انسلٹ محسوس کرے گا کہ یہ مجھے سمجھا رہا چھوٹا انسان۔
بعض مرتبہ ایک چھوٹا انسان ہے، ابھی ابھی پڑھا ہے، ینگ ہے، نوجوان ہے، بڑی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اپنے دادا کو، پردادا کو یا اپنے چاچا کو، کسی بڑے کو سمجھائے تو وہ بڑا سمجھے گا کہ یہ بچہ کل کا لونڈا مجھے سمجھا رہا، وہ اپنے آپ میں شرم محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ان کی عزت بیچ میں آڑے آ جاتی ہے، نصیحت نہیں لیتا، پھر وہ اور تکبر کرتا ہے، پھر اور گھمنڈ کرتا ہے، پھر اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، ان کو تو بس جہنم ہی کافی ہے۔ ایک یہ ان آیات میں ایک یہ ایسے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، کچھ ایسے رہتے ہیں اور کچھ ایسے رہتے ہیں جو اللہ آگے دوسری آیت میں ایک جگہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کچھ لوگ رہتے ہیں جو بڑے اچھے، بڑے سیدھے سادھے، بڑے خلوص والے، بڑے نرمی والے، واقعتاً دل سے چاہنے والے، محبت کرنے والے، وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب بھی وہ کام کرتے ہیں خلوص سے کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بس اللہ کے حوالے کر چکے، وہ بیچ چکے ہیں اپنے نفس کو، اللہ کو بیچ چکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بڑا مہربان ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ آیت کا بھی آپ بیک گراؤنڈ سنیے کیا تھا۔ ایک صحابی ہے، بڑے پیارے صحابی جن کا نام آتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں اللہ نے یہ آیت اتاری، یعنی ان کی شان میں اللہ نے یہ آیت اتاری۔ واقعہ یہ ہوا کہ مکہ سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، اور ظالم لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ بیچ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ حضرت صہیب رومی کو مکے سے باہر راستے میں کچھ کافروں نے روک لیا، کچھ ظالموں نے آپ کو روک لیا، آپ کا پیچھا کیا اور گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد حضرت صہیب رومی فرماتے اے ظالموں، اے مشرکوں، اے کافروں، اپنا جو پیچھے ترکش تھا جس میں تیر رکھتے ہیں وہ لیا اور کہا کہ دیکھو میرے پاس اتنے تیر ہیں اور پھر یہ تلوار بھی ہے، میں ایک ایک تیر تم پر ماروں گا، حملہ کروں گا، جب تک یہ تیر ختم نہیں ہوتے تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے، کیونکہ تم لوگ جانتے ہیں کہ میں بڑا تیر انداز ہوں، تیر اندازی میں وہ ماہر تھے، تو تم لوگ جانتے ہو کہ میں بڑا ماہر ہوں تیر اندازی میں، میرا نشانہ چوکتا نہیں، تم کو میں قریب نہیں آنے دوں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں پھر تلوار سے وار کروں گا، اور جب تک میرے جان میں جان رہے گی تم سے لڑتا رہوں گا، لیکن ہاں ایک سودا ہو سکتا ہے، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، مکے میں میری ایک جگہ ہے، اس جگہ میں میرا ایک خزانہ ہے جو دفن ہے، آپ ایک کام کرو وہ خزانہ لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو، وہ مال آپ کو مبارک ہو، مجھے مدینے جانے دو، میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سے میں ملنا چاہتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، مال لے لیا۔ جب یہ اس حالت میں اللہ کے حضور نبی علیہ السلام کے حضور پہنچے تو آپ نے دیکھ کر جب وہ واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، میں نے پورا مال اٹھا کے ان کو دے دیا، انہوں نے مجھے آنے دیا، تو نبی کی زبان پر یہ الفاظ تھے ربیع البیع، آپ کی سودے بازی بڑے نفع والی، مبارک ہو، آپ نے جو سودا کیا یہ بڑا نفع کا سودا، ربیع البیع، یہ الفاظ ہے۔ اے صہیب رومی، تو نے جو سودا کیا ہے بڑا نفع کا کیا، کوئی بات نہیں، مال و زر دنیا کی میل ہے، لیکن اللہ تم سے راضی ہے۔ ان کے بارے میں آیت اتری، کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس کو خرید لیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آگے جو ایک اور آیت ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ جو آیت ہے اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ ہے، ایک اور پس منظر ہے، وہ یہ کہ جب مدینہ منورہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو ایک یہود کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے ماہر انسان جو تورات جانتے تھے، بائبل جانتے تھے، انجیل جانتے تھے، بڑے ماہر انسان، عالم، یعنی یہودیوں کے عالم علماء میں سے تھے، بڑے علماء میں سے، وہ آئے اور اسلام قبول کر لیے، حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ اب جب زندگی آگے گزرنے لگی تو قرآن پر وہ اچھے سے عمل کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ پر تورات اتری، حضرت موسیٰ پر جو تورات اتری اور جو حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، اس میں جو اچھی باتیں ہیں میں ان پر بھی عمل کر لیتا ہوں، تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہو جائے گا اور قرآن کو بھی ماننا ہو جائے گا، تو میرے دونوں ہاتھوں میں لڈو، میں ان کو بھی مانوں گا اور ان کو بھی مانوں گا۔ اب وہ مسئلہ کیا تھا؟ یہودیوں میں اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں، ایک مسئلہ یہ ہے، اسلام میں جائز ہے، یہودیوں کے یہاں جائز نہیں۔ سنیچر کے دن کو کچھ نہیں کرتے تھے، چھٹی رکھتے تھے، عزت کرتے تھے سنیچر کی دن کی، اس کو سبت کہتے ہیں، سنیچر کے دن کو سبت۔ اسی طریقے سے اس دن شکار کرنا، کسی جانور کا شکار کرنا وہ لوگ حرام سمجھتے تھے، باقی دنوں میں فل آزادی، لیکن ایک دن آپ شکار نہیں کرو گے، ان لوگوں کی شریعت میں، ان لوگوں کی کتاب میں ایسا تھا۔ تو اب یہ سنیچر کی دن کی عزت کرنے لگ گئے، اس دن کو شکار نہیں کرتے، اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اس طرح وہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور قرآن پر بھی، اور قرآن میں ایسا ہے نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا ہی پڑے گا، نہیں کھائے تو اب بھی چلتا۔ سنیچر کے دن کی تعظیم کر لیے تو کوئی ایسا قرآن میں کوئی حکم نہیں کہ نہیں کرنا ہے تعظیم، اس لیے وہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو پھر یہ آیت اتری جس میں کہا جا رہا اے ایمان والو، جب آپ اسلام لے آئے تو پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پگڈنڈیوں پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جو ایسے راستوں سے تم کو راستے سے بہکانا چاہتا ہے۔ پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ یہ عبداللہ بن سلام ایک صحابی کے بارے میں اتری جو پہلے یہود کے عالم تھے، لیکن ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم صرف مساجد میں نماز کے معاملات میں تو دین پر چلتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ نکاح کے معاملات میں شریعت میں کیا ہے، کس طرح نکاح کرنا چاہیے وہ چلتے ہیں، یا اور کچھ جنازوں کے معاملات میں، بچہ پیدا ہونے کے معاملات میں، لیکن امت مسلمہ کی اکثریت دین کو دنیا سے الگ کیے ہوئے ہیں، دنیا دارانہ نظام میں، سیاست میں، معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، نوکری میں، ملازمت میں، سروس میں دین کو بیچ میں نہیں لاتے۔ یہاں دین نہیں چلے گا، یہاں تو بس جو کلچر باہر ہے وہ چلے گا۔ یہ جو نظریہ ہے، اللہ بولتا ہے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے کانوں سے، پورے دماغ سے، پورے دل سے، پورے ہاتھوں سے، پورے پیروں سے، پورے وجود کے ساتھ آپ کے زندگی کے ہر کام میں اسلام کیا بولتا ہے یہ دکھنا چاہیے، نہ یہ کہ صرف نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں۔ ہم نے امت مسلمہ میں چند چیزوں میں دین کو سمیٹ دیا، بقیہ جو ہماری پوری زندگی، پورا ایک کلچر جو باہر دکھتا ہے وہ غیر دیندارانہ، وہ جو رسم رواج چلتا ہے اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو قرآن کی آیت یہ بول رہی ہے
کہ آپ نے پورا داخل. دیکھیے کوئی بندے کو ہم کہیں مسجد میں آ جاؤ، اب اس نے ایک پیر رکھا دوسرا پیر باہر ہے، کیا کوئی بولے گا کہ یہ پورا داخل ہے؟ وہ بولے گا نہیں میرا پیر اندر ہے. آپ بولیں گے دوسرا پیر باہر ہے. سیم یہ مثال ہے، یہ اگزامپل کہ آپ نماز کے معاملات میں تو اسلام میں داخل ہے، روزے کے معاملات میں اسلام میں داخل ہے، بہت سارے، لیکن کچھ ایسے احکامات ہیں سیاست میں، معاملات میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، جہاں آپ اسلام کو نہیں دیکھتے. تو یہ ایک آیت. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کی آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جب اتنے کھلے واضح پیغامات اور دلائل آپ کے سامنے آ چکے تو پھر کیوں بہکتے ہو، پھر کیوں پھسلتے ہو، پھر کیوں ادھر ادھر ہوتے ہو؟ حق کو اپناؤ. نہیں اپناؤ گے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے. اور آخر کی آیت هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. کچھ لوگ کیا بس اب اس کے انتظار میں ہے کہ اللہ خود آ جائے فرشتوں کے لاہو لشکر کے ساتھ اور اللہ کو دیکھ لیں پھر مانیں گے؟ کیا مطلب کہ کیا اس امید میں ہیں کہ اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مانیں گے؟ جب وہ آ جائیں گے، وہ تو قیامت میں آئیں گے، جب وہ آئیں گے اس وقت تو پھر معاملہ کلیئر ہے، اس وقت آپ کا ماننا کام نہیں آئے گا، وہ تو قیامت میں آئیں گے. دنیا میں تو اسی کا امتحان ہے. اگر مان لو اللہ دنیا میں آپ کو اپنا نظارہ کرا دے، فار ایگزامپل مان لیا جائے اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ کے سامنے آ کر کہہ دے کہ میں اللہ ہوں، یہ میرے فرشتے ہیں، دیکھو حق سامنے ہے، اب مجھے مانو کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ لیا، میں خدا ہوں تمہارا، مجھے دیکھ لیا، اب ماننا پڑے گا. تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے پھر یہ دنیا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایسا ہوتا تو پھر جنت ہی ہوتی، کیونکہ دنیا تو امتحان گاہ ہے نا، ماننے نہ ماننے والوں کے درمیان، اچھے اور بروں کے درمیان، متقی پرہیزگار اور بدکار کے درمیان، یہ تو امتحان گاہ ہے. اگر آپ اللہ کو دیکھ لیتے پھر سبھی لوگ مان لیتے، پھر امتحان ہی ختم. جب امتحان ختم تو دنیا کیوں بنائی؟ دنیا تو امتحان گاہ ہے، دنیا تو امتحان گاہ ہے. جب انسان اللہ کو دیکھ لے گا تو ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی نافرمان نہیں رہ سکتا، سب کے سب اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے. اور یہ جب ایسا ہو جائے تو پھر سب جنتی، پھر جہنم کا تصور ہی نہیں ہے. جب جہنم کا تصور ہی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی تصور نہیں، پھر جنت ہی ہونا چاہیے. دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ نے جنت اور دوزخ کے دونوں راستے سامنے رکھ دیے. اب آپ نے غیب پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں کے پر ایمان لانا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن دلائل سے، ہوا سے، پانی سے، سمندر سے، آسمان سے، زمین سے، یہ جو حقائق، یہ جو 9 پلانٹ کا جو سولار سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کا دماغ اور دل بول رہا ہے کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے جو یہ سارا سسٹم چلا رہا. تو آپ نے غیب پر ایمان لانا ہے، دیکھنے کے بعد ایمان لانا. پھر امتحان کا کوئی تصور ہی نہیں، دنیا کا کوئی تصور نہیں. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ آ جائیں گے اپنی جنت کے ساتھ، اپنے عرش کے ساتھ، اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، تو پھر تو معاملہ ختم ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ ایسا قیامت کا دن برپا ہو جس دن اللہ سامنے آئے گا، اس سے پہلے تیاری کر لیجئے، کیونکہ اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے آپ کے معاملات اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ سبھی کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.